حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولادت منشی عالم بشریت، ولادت وارث انبیاء، ولادت حامل اوصاف انبیاء، ولادت وارث شبیہ مصطفیٰ، امام زمانہ، طاووس اہل جنہ، آپ تمام مہدوی، علوی، مولائی، فاطمی اور حسینی اور مولائی مومنین اور مومنات کو بہت بہت مبارک، وہ بھی مسجد مقدس جمکران۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ مسجد ہے جس کی کنسٹرکشن کا آرڈر خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے دیا، جس کا نقشہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے بنایا، اور اس مسجد میں امام سے کنیکشن، اس مسجد میں عبادت کا طریقہ، اس مسجد میں معرفت امام زمانہ کے جلوے، اور اس مسجد میں امام کی جانب سے بلانے والوں کو جواب دینے کا عندیہ خود امام زمانہ نے سید جمکرانی کو بتایا، اور بہت سارے لوگوں نے یہاں آ کر ان نورانی اعیاد شعبانیہ میں امام زمانہ سے متصل ہوئے، اور حسین مناجات شعبانیہ کی آواز اور زمزمی مناجات شعبانیہ ہمارے پیچھے یہاں پر مسجد میں ہو رہی ہیں، اور آپ لوگ ساتھ ساتھ انشاءاللہ مستفیض ہوں گے جشن آمد حجت تورات بقیت اللہ فی الارض، جو صاحب دعوت نبویہ ہے، جو سہولت حیدریہ کے حامل ہے، جو عصمت فاطمیہ کا مظہر ہے، جو حلم حسنی اور شجاعت حسینی کے علمبردار ہے، جو عبادت سجادی اور معاصر باقریہ اور آثار جعفریہ کے جلوہ نما آئینہ ہے، جو علوم کاظمیہ رکھتے ہیں، جو رضا کی حجتیں رکھتے ہیں، جو جود و کرم تقویہ کے حامل ہے، جو مولا نقی کی پاکیزگی رکھتے ہیں، اور جو ہیبت عسکری رکھتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری حجت ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے منسوب یہ نورانی ایام آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ میں آج تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گی شب برات، ہم سب اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم جو ہے پٹاخے ہمارے ہاں اڑائے جاتے ہیں، بہت زیادہ چراغاں کی جاتی ہے، لیکن دنیا میں سب سے پہلی شخصیت جس نے شب برات کو سیلیبریٹ کیا اور جس کی سیرت میں شب برات کی عظمت، شب برات میں عبادت، شب برات کی تاکید سب سے زیادہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت اور امامت کے درمیان جو کنیکشن ہے،
امامت کا جو آئیڈیالوجی ہمارے مذہب میں شیعہ مسلک میں ہمیں سکھایا جاتا ہے اور ہمارے ماؤں نے ہمارے پیرنٹس نے وراثت میں جو ولایت اور امامت ہمیں دے دی ہے، یہ دنیا کے صاحب اقتدار جیسے پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ سے ان کی طرح نہیں ہے. یعنی کہ امام ہمارے آئیڈیالوجی میں امامت کے اس میں اگر دیکھا جائے فقط وہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہو، وہ فوج کا کمانڈر ہو، بلکہ امام وہ ہے جو آپ کی اور خدا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. کیونکہ ائمہ طاہرین علیہم السلام، اب چاہے وہ مولا علی ہو، چاہے وہ مولا حسن ہو، اور چاہے وہ مولا حسین ہو، اور تمام اہل بیت کے سیرت میں آپ دیکھ لیں، اہل بیت علیہم السلام اجمعین فرماتے ہیں بنا عبید اللہ و بنا عرف اللہ. یعنی اہل بیت فرماتے ہیں ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی، ہمارے ذریعے خدا کو پہچانا گیا. یعنی وہ عبادت جس میں ولایت نہ ہو وہ عبادت ہی نہیں ہے، اور وہ عبادت اور عبودیت اور بندگی جو اہل بیت سے ہٹ کر اگر آپ پہنچے ہو وہ جو ہے عبودیت اور بندگی نہیں ہے. اور اس امامت کے لیے مذہب تشیع کے آئیڈیالوجی میں اگر آپ دیکھیں گے بہت بڑی بڑی قربانیاں دے دی گئی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا سید الشہداء بادشاہ کربلا مولا امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے اگر اہل و عیال کے ساتھ قربانی دی، اور وہ تاریخ میں یاد رکھنے والی سب سے زیادہ مظلوم شہادت اگر آپ کی ہوئی کس راہ میں ہوئی؟ امامت کے راہ میں ہوئی، اور ولایت کے لیے آپ کی شہادت ہوئی. جہاں میثم تمار ہے، جہاں رشید حجری ہے، اور جہاں کمیل ابن زیاد ہے، جہاں حبیب ابن مظاہر ہے، ان ہستیوں نے قربانیاں پیش کی. کیوں؟ کس خاطر؟ اس لیے کہ امامت کا جو ستون ہے نا وہ دنیا میں قائم و دائم رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک روحانی تعلق کا نام ہے. اور شب برات کو شعبان میں یہ جو مناجات شعبانیہ کی آواز ابھی آپ سن رہے ہیں نا، یہ ایک روحانی تعلق اور کنیکشن ہے امامت کے نور سے آپ کا منسلک ہونا ہے پروردگار عالم کے ذات کے ساتھ. مطلب امامت سے آپ کا کنیکشن فقط دنیاوی تعلق نہیں ہے بلکہ امام واسطے یہ فیض الہی ہے. اور یہ جو مہدویت کا ویژن ہے، یہ جو امامت کی آئیڈیالوجی ہے، یہ واسطے یہ فیض الہی ہے. آپ کے اور میرے زمانے کے امام، مطلب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور باقی تمام ائمہ کو اگر آپ دیکھ لیجئے، فار ایگزامپل آپ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، وہ واسطے فیض الہی تھے. لیکن ان میں اور امام زمانہ ہمارے دور کے امام کے واسطے فیض الہی ہونے میں آپ کو میں بتاتی چلوں فرق صرف یہ ہے کہ ان ائمہ کے حوالے سے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ وہ مدینہ میں رہتے ہیں، بنی ہاشم کے محلے میں رہتے ہیں، اور فلاں کوچہ میں جو ہے وہ ان کا گھر موجود ہے. لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ہمیں وہ علم نہیں ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ میں مسجد مقدس جمکران میں شعبان کے حوالے سے اور امام زمانہ کے حوالے سے بہت سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امام ظاہر نہیں ہے اس وقت، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ حاضر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ کسی چیز کا ظہور اور ہے اور حضور اور ہے. امام زمانہ اگرچہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، لیکن امام زمانہ کا حضور اگر آپ فیل کرو گے اپنے زندگی میں، یقین جانے وہ حسین لائف آپ کی بن جائے گی. حضرت آیت اللہ عظمیٰ شیخ ابو الحسن اصفہانی کے حوالے سے ہے کہ وہ نجف اشرف میں رہتے تھے، تو شعبان کے ایام میں یمن سے کسی پروفیسر نے جو زیدیہ مسلک سے وہ بلانگ کرتے تھے، انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ میں حیران اور پریشان ہوں آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کہ آپ لوگ جو شیعہ مسلک ہے، مذہب ہے، یہ کیا
مہدی مہدی اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کرتے ہو، وہ امام جس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ امام جو حاضر نہیں ہے، تو میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا۔ بہت سارے سوالات انہوں نے کیے، شیخ ابو الحسن اصفہانی نے ایک ایک کویشچن کا آنسر دیتے گئے یہاں تلک کہ آپ نے خط لکھنے والوں کو آرڈر دے دیا کہ اس شخص کو آپ لیٹر میں یہ لکھ لو کہ تم فوراً نجف اشرف پہنچو، میں امام سے تمہیں ملوا دوں گا۔ اب جو خط لکھ رہا تھا اس نے کہا کہ آیت اللہ کیا میں واقعی یہ لکھ لوں کہ وہ آ جائیں گے تو آپ امام زمانہ سے اس کی ملاقات کرا دیں گے، because ہم لوگ ابھی تلک نہیں ملے ہیں امام زمانہ سے۔ حضرت آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو حضور اور ظہور میں فرق ہے، بہت ساری چیزیں جنہیں تم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہو، جن کا وجود تمہیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن ان کی حقیقت پر تم بلیو رکھتے ہو۔ تم خط میں یہ جملہ لکھ لو کہ وہ پروفیسر یہاں آ جائیں، میں امام زمانہ سے اس کو ملوا دوں گا۔ ڈر ڈر کر لکھنے والوں نے یہ پیغام لکھ لیا۔ 1 سال بعد وہ بندہ اپنے بیٹے کو لے کر یمن سے یہ پروفیسر پہنچے نجف اشرف میں اور دروازہ نوک کیا اور کہا کہ میں یہ خط پروف میں اور ثبوت میں لے کر آیا ہوں، یہ وہی لیٹر ہے جو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے مہدویت کے تمام تر سوالات کو جواب دیتے ہوئے میرے لیے بھیجا، لیکن آخری سوال کا جواب لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم نجف اشرف آؤ تو جو ہمارا سیویئر ہے، جو ہمارے منجی ہے، جو ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، میں تمہیں ان سے ملوا لوں گا۔ اب یہاں پر جتنے بھی حضرت آیت اللہ عظمیٰ ابو الحسن اصفہانی کے اسٹوڈنٹس تھے، علماء تھے، فقہاء تھے، سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ اٹھ کر یمن سے یہاں آیا ہے، اب آیت اللہ کس طریقے سے امام زمانہ کا پروف کریں گے اور امام زمانہ سے اس کو ملوا لیں گے۔ تو آج بھی آپ اگر وادی السلام میں چلے جاؤ، مقام صاحب الزمان ہے نا، جو آج مقام ہے، خدا آپ سب کو نصیب فرما دے۔ شیخ ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ آپ وضو کریں اور میرے ساتھ چلیے۔ وہ سمجھے کہ مولا علی علیہ السلام کے روزے پر لے کر جائیں گے، بٹ وہ لے کر گئے وادی السلام میں، آج جو مقام امام زمانہ ہے وہاں لے کر گئے۔ ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا تھا اور انہوں نے وہ دروازہ کھولا اور ان کا بیٹا بھی آگے بڑھا، جو یمنی شخص تھے، پروفیسر تھے۔ تب امام حضرت آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے فرمایا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں پہنچا ہے، تمہارے باپ کو اذن دیدار مل چکا ہے۔ شیخ ابو الحسن اصفہانی امام زمانہ سے کنیکشن، اپنی زندگی کو امام زمانہ کے لیے وقف کر کے اس رتبے تک، اس مرحلے تک، اس سٹیپس تک پہنچے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ میں جب جہاں جس طرح امام زمانہ کو پکاروں، میرے وقت کا امام مجھے جواب دے دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، میں تو ہر پل تمہارے ساتھ ہوں، میں تم سے زیادہ تمہارے لیے تڑپتا ہوں، میں تم سے زیادہ تمہیں یاد کرتا ہوں۔ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، میں کبھی جمکران میں کبھی کربلا میں کبھی مشہد الرضا میں کبھی نجف کے ایوانوں میں کھڑے ہو کر امامت کے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں تو میں سب سے پہلے تمہارے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اور یہ پروف دے دیا آیت اللہ شیخ ابو الحسن اصفہانی نے۔ وہ اس حجرے میں چلے گئے اور پروفیسر کا بیٹا کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ دونوں اندر چلے گئے، اتنے میں نور مہدی موعود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے وہ جگہ، وہ حجرہ اور وہ مقام جسے آج آپ بھی نجف جاتی ہے تو یا جاتے ہیں تو آپ زیارت کرتے ہو، مقام صاحب الزمان نورانی ہو گیا، منور ہو گیا۔ اور مجھے اندر سے آواز آئی کہ میرے فادر نے جو پوچھا اس کا جواب امام زمانہ نے دیا۔ اور جب میرے فادر لوٹ کر آئے تو وہ ایک ہی جملہ پڑھتے ہوئے اور اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین،
کہ امام زمانہ کے دامن کو تھامے رہنے میں ہی تمہاری بہتری اور تمہاری کامیابی ہے۔ خوش نصیب ہے اہل بیت کے چاہنے والے جو سفینۃ الحسین کے ساتھ ساتھ سفینۃ النجات، سفینہ حسین کا وارث، سفینہ مہدویت میں جو ہے یہ لوگ سوار ہو چکے ہیں، اور یہ آنکھ دیکھا ثبوت ہے۔ اور تب میرے فادر کے ساتھ میں نے بھی علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے امام زمانہ کے لیے اپنی زندگی میں دعائے عہد کو پڑھنا شروع کیا۔ تو عزیزان من، یہ راتیں، یہ نورانی مہینہ امام زمانہ سے منسوب ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس پورے ایک سال میں اپنے امام سے کنیکٹ ہونے کے لیے، اپنے امام سے وصل ہونے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ تو اس امام سے ملنے کے لیے، اس امام سے کنیکٹ رہنے کے لیے آپ نے لاسٹ ایئر کی شب برات سے لے کر اب تلک کتنی مہدوی کوالٹیز کو اور خصوصیات کو اپنانے میں آپ کامیاب ہو گئی ہے، کتنے برائیوں کو امام زمانہ کی خوشی کے لیے آپ اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے امام زمانہ کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو، اگر تم مجھ سے متصل اور مجھ سے کنیکٹ رہو، وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، امام زمانہ معافی مانگتے ہیں، پروردگار تو اس جوان کو معاف کر دے، یہ میرا سولجر ہے، یہ میرا مجاہد ہے، یہ ایوری فرائیڈے دعائے ندبہ پڑھ کے مجھے پکارتا ہے، کبھی جمکران میں جا کر، کبھی اپنے گھر کے پرے روم میں جا کر، کبھی خلوت میں جا کر، کبھی شب برات کو جاگ کر، یہ مجھے پکارنے والوں میں سے ہے۔ اس قدر حسین کنیکشن اور حسین رشتہ ہے امام زمانہ کا آپ سے اور مجھ سے کہ ہمارے گناہ کرنے پر امام زمانہ معافی مانگتے ہیں، اور جب ہم ثواب کرتے ہیں، جب ہم نیکی کرتے ہیں تو امام خوش ہوتے ہیں اور خدا سے انسسٹ اور سفارش کرتے ہیں میرے اور آپ کی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اجر دیا جائے۔ اس لیے بس شب برات قریب ہے، امام زمانہ کو ولادت کا مبارکبادی دیتے ہوئے جس طرح رسول خدا نے سیلیبریٹ کیا، جس طرح محمد امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حصہ تھا، اس رات میں بے شمار اعمال رسول خدا نے تعلیم دی ہے۔ آج کی شب کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان راتوں میں شب ولادت امام زمانہ ہے، اس بشارت میں خدا نے بہت سارے گفٹس اور ہدایہ دیا ہے کہ اے مہدی کے چاہنے والوں، آنے والا وقت بہت اچھا ہے تمہارے لیے، بہت اچھا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جس فیوچر کو انتخاب کیا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے، اس میں اس نے ایک نجات دہندہ کو رکھا ہے، ایک بچانے والے کو رکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دوں گا جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ آج آپ غزہ میں دیکھ لیجئے گا، آج آپ فلسطین میں دیکھ لیجئے گا، آج آپ گیلے خیموں میں سوئے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کی سسکیوں کو سن لیجئے گا، آج دنیا میں ہر طرح کے ظلم اور ستم کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ کما ملئت ظلما وجورا یملأ الارض عدلا وقسطا، یا امام زمانہ آپ وہ ہستی ہے کہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ یہی وجہ ہے جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو وہ خود اپنا تعارف کریں گے، آپ کو پتہ ہے ہاتف بھی ندا دے گا، اور انشاءاللہ آپ سب سنو گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس کے بعد امام زمانہ خانہ کعبہ سے لپٹ کر ٹیک لگا کر خود مولا فرمائیں گے میں آدم کا وارث ہوں، انا ذخیرۃ من نوح، انا مصطفیٰ من ابراہیم، وانا صفۃ من محمد، میں محمد امی کے اوصاف کا حامل ہوں، میں انتخاب ابراہیم ہوں، اور جو اوصاف خاتم النبیین میں تھے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہوں گے۔ اور اس مقصد خدا کو، اس مقصد پروردگار کو حتمی نتیجے تک پہنچانا والا صرف ایک فرد، ایک ذات، ایک وجود، ایک انسان اور ایک شخص نہیں ہے۔ امام مہدی نے جس طرح اپنے تعارف میں فرمایا میں آدم سے لے کر خاتم کا وارث ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ
آنچ ہمیں خوبان دارن تو تنہا داری، مطلب 1,24,000 انبیاء کے اندر موجود تمام تر کمالاتی کوالٹیز ایک امام زمانہ کے اندر موجود ہے، صفات کاملہ آپ کے اندر موجود ہے۔ امام زمانہ کے پاس وہ عظیم ایٹریبیوٹس موجود ہے جو نوح میں ہے، جو آدم میں ہے، جو یوسف میں ہے، جو ابراہیم میں ہے، اسی لیے آپ کو طاووس اہل الجنہ کہا جاتا ہے۔ آئیے ان راتوں میں اس طرح جشن منائیں جس طرح امام زمانہ مناتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے ان راتوں میں بیعت کیجئے، ایگریمنٹ کیجئے امام زمانہ کے ساتھ کہ مالک مجھے میرے مولا کے صدقے گناہوں سے نفرت اور مجھے ثواب سے محبت اور میرے ہاتھ کو ید معطی بانٹنے والے ہاتھ اور میرا اخلاق مہدوی علوی فاطمی ہو اور میرا وجود میں اپنے وقت کے امام کے لیے وقف کر دوں تاکہ میرے مولا میرے مشکل گھڑی میں جو ہے میرے لیے سفینہ نجات ہو۔ میں آخر میں دعا مانگنا چاہوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان راتوں میں خالی ہاتھ کسی کو بھی نہیں بھیجا جاتا ہے۔ پروردگار عالم جو بیمار ہے ان خوبصورت راتوں کے صدقے جہاں ستارے ہی ستارے اتر رہے تھے آج چاند اترنے جا رہا ہے، پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے اور عیدی میں ہم سب کے بچوں کو کامیابی عطا فرما دے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما دے، جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما دے، جن کے دل میں یہ وش ہے کہ ہمیں جمکران، ہمیں مسجد سہلہ، ہمیں مسجد کوفہ نصیب ہو، پروردگار آج کی شب امام زمانہ ان کے نصیب میں زواری لکھ دے۔ پروردگار عالم اس قلیل توسل کو اپنے عظیم بارگاہ میں قبول فرما دے اور سب سے بڑی دعا اللہم عجل لفرج مولانا صاحب العصر والزمان، اللہم لین قلوبنا لامام زماننا، پروردگار ہمیں اپنے وجود کو مہدوی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔